الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بارك درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت مچلے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ حج سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے یقیناً بات تو عظمت ام الانوار پہ ہی ہے چند منٹ آپ سے تمہید کے لیے چاہیے تاکہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ہر دماغ کی زمین اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے ذات واجب نے خدائے مطلق نے معبود لم یزل نے اپنے مسجود بالذات ہونے کا فلسفہ بیان فرمایا ہے اس آیت میں جو فرمایا الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس فرمایا اے میرے محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرا سجدہ کرتے ہیں جو غور فرمایا میرے محترم سامعین روایت نہیں آیت ہے الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا الحم سے والناس تک پورا قرآن پڑھیے قرآن مجید کی 18 سورتوں میں 31 مقام پر اللہ نے اپنے رسول سے کہا الم ترى الم ترى الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا جو پر پڑھ رہا ہے لیکن جو گھر بیٹھا ہے اس سے تو نہیں کہہ سکتے ہو نا اب دو میں سے ایک بات ہے جو جی میں آئے اپنا لو میری طرف سے کوئی زور زحمت نہیں ہے یا تو اللہ بھی اپنے حبیب کے فضائل پڑھتے ہوئے معاذ اللہ کبھی کبھی مبالغہ کر جاتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بیٹھا زمین مدینہ پر ہے اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی پیشانیاں جب سجدے میں جھکتی ہیں میرا نبی دیکھ رہا ہوتا ہے جیتے رہو جیو جب تک طبیعت ہے تمہاری ہاں تم نے میری آدھی تھکن اتار دی حالانکہ کافی سفر کیا تھا تھکا ہوا تھا میں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ساتوں آسمان بس اس تمہید کو لوہے دل پہ لکھ لینا ہے پھر حقیقت سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یسجد لہ من فی السماوات سماوات ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرا سجدہ کرتے ہیں ومن فی الارض اور جو زمین پہ رہتا ہے میرا سجدہ کرتا ہے صرف یہ نہیں والشمس والقمر سورج میرا سجدہ کرتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں چاند میرا سجدہ کرتا ہے
والنجوم کیا تو نے دیکھا نہیں ستارے میرا سجدہ کرتے ہیں، والجبال کیا تو نے دیکھا نہیں پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں، والشجر کیا تو نے دیکھا نہیں درخت میرا سجدہ کرتے ہیں، والدواب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ جانور میرا سجدہ کرتے ہیں، وکثیر من الناس کثیر انسان میرا سجدہ کرتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کے اس فہرست کو ملک اور لکھنا ہے، اگر ایک چیز بھی چوک گئی تو میرا پورا موضوع گیا تمہارے ہاتھ سے۔ کون کون سجدہ کرتا ہے؟ من فی السماوات ساتوں آسمان والے، من فی الارض ساری زمینوں والے، والشمس والقمر سورج چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب جانور۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کہ آسمانوں والے میرا سجدہ کرتے ہیں، زمین والے میرا سجدہ کرتے ہیں، سورج چاند ستارے پہاڑ درخت مویشی جانور سب میرا سجدہ کرتے ہیں۔ کائنات میں دو علی ہیں، ایک عرش پہ رہتا ہے ایک فرش پہ رہتا ہے۔ مجھے نہیں خبر بگار والا کون، جو حقیقت کے موتی چننے آیا وہ ایک لمحہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ عرش والا علی کہہ رہا ہے آسمان والے میرا سجدہ کرتے ہیں، زمین والے سجدہ کرتے ہیں، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں۔ منبر کوفہ پر فرش والا علی کہہ رہا ہے ایھا الناس یطینا کل شیء حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجنت والنار۔ علی فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے میری اطاعت کرتی ہے، حتیٰ کہ ساتوں آسمان میری اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آسمان والے میرا سجدہ کرتے ہیں۔ علی فرماتا ہے آسمان والے صرف نہیں، آسمان میری اطاعت کرتے ہیں، زمین میری اطاعت کرتی ہے، والشمس والقمر سورج میری اطاعت کرتا ہے، چاند میری اطاعت کرتا ہے، والنجوم ستارے میری اطاعت کرتے ہیں، والجبال پہاڑ میری اطاعت کرتے ہیں، والشجر درخت میری اطاعت کرتے ہیں، والدواب جانور میری اطاعت کرتے ہیں۔ اور ملک اور ظہیر بھائی میرے مولا نے فہرست میں دو چیزیں بڑھا دی، فرمایا والجنت والنار، جنت میری اطاعت کرتی ہے جہنم میری اطاعت کرتی ہے۔ ارادے ٹھیک یعنی جس شے کے بارے میں جلی نے کہا میری عبادت کرتی ہے، اسی شے کے بارے میں علی نے کہا میری اطاعت کرتی ہے۔ اسی کی روشنی میں
کہنا مجھے کچھ اور ہے. ہاں بس یہ توحید بھولنی نہیں. ہاں موضوع دوسرا ہے. وقت ہی نہیں میرے پاس اتنا کہ میں آپ کو فرق سمجھانے بیٹھ جاؤں. اللہ کہتا ہے یہ چیزیں میری عبادت کرتی ہیں. خیبر شکن کہتا ہے یہ چیزیں میری اطاعت کرتی ہیں. اور آج جانتے ہو تو جانتے ہو، نہیں جانتے تو آج تو جان لو گے. عبادت سے اطاعت بڑی ہوتی ہے. جی آج تک عوام کا تو کوئی جرم ہی نہیں. نہیں بھائی، دعوے داران علم نہیں سمجھے کہ عبادت بڑی ہے یا اطاعت. ہاں میں نے پورا خمسہ پڑھا ہے فیصل آباد میں 4 سے 8 جون تک. اطاعت اور عبادت کا فرق ہی بتاتا رہا ہوں 5 دن. وہ منگوا کے سیڈیاں سن لینا. وقت نہیں، یہاں میں نے عظمت ام الانوار کی طرف بڑھنا ہے. ہاں میں ایک آدھ دلیل تمہیں دے دیتا ہوں. سر اٹھانا. عبادت شاکر بھائی چھوٹی، اطاعت بڑی. عبادت آسان، عبادت والا جہنم جا سکتا ہے، اطاعت والا جہنم نہیں جا سکتا. سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو. شرط بشارت، اطاعت بڑی، عبادت چھوٹی. شیطان نے عبادت کی تھی، اطاعت نہیں کی تھی. سمجھ گیا تو شیطان نے عبادت کی، اطاعت نہیں کی. ہاں عبادت آسان ہے، اطاعت مشکل ہے. ابھی بھی اگر کوئی بدبخت نہیں سمجھا تو پھر یوں سمجھے، عبادت میں سر جھکانا پڑتا ہے، اطاعت میں سر کٹانا پڑتا ہے. اب یہ بھی دعا کرتے رہنا ہے ساتھ کے ساتھ کہ جو میں نے آگے کہنا ہے اس سے سن کر بھی سارے اسی طرح چہکتے رہیں. میں زمین تیار کر رہا ہوں اذہان کی. عبادت حاکم ہوتی ہے بدن کی، اطاعت حاکم ہوتی ہے روح کی. لہذا عبادت محکوم، اطاعت حاکم. اطاعت عبادت والے سے عبادت چھڑوا کے بلا سکتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 73 فرقے کی تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے، میرے رسول نے آواز دی. تیز سیٹ صاحب
تیز پڑھنا شروع کی، دوسری آواز دی اور تیزی کی، تیسری آواز پہ آ گیا لبیک یا رسول اللہ، پہلی پہ کیوں نہیں آئے؟ کون تو اصلی نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا اسی کو توڑ کر جواب کیوں نہیں دیا؟ آخری بندے تک وہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہو تم بھی سر اٹھانا، فرمایا توڑی کیوں نہیں؟ اللہ کی پیشی میں تھا۔ اللہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول جس حالت میں بلائیں جواب دو۔ تو یہ اطاعت ہے جو کہتی ہے عبادت چھوڑ دے، میری سن، لیکن عبادت میں یہ دم خم نہیں کہ اطاعت والے سے اطاعت چھڑوا سکے۔ علی محمد کی اطاعت میں تھا، نبی کا سر جھولی میں تھا، نماز قضا ہو رہی تھی، سورج آگے آگے جھک رہا تھا، علی نے نماز جانے دی، اطاعت نہیں چھوڑی۔ میں یہ علم گواہ ہے، راستے میں بھی ملک اور ساتھ تھے میرے، ہاں بس ان کی کوٹھی پہ پہنچا، کھڑے کھڑے صرف کپڑے بدلے، ہاں وہاں 1 منٹ کا ریسٹ بھی نہیں کیا، اور آپ کی خدمت حاضر ہو گئے۔ سر چکرا رہا تھا، میرا بدن کام رہا تھا، میں نے کہا میں تو پڑھنے جوگا ہی نہیں ہوں آج، پتہ نہیں ذکر میں اعجاز کیا ہے، میں نہیں سمجھ نہیں آتا۔ علی نے عبادت جانے دی، اطاعت نہیں چھوڑی، اسی لیے تو سورج کو واپس پلٹ کے علی کی نماز ڈھونڈنا پڑی۔ جو بس میں راضی، میں تم سے راضی، میرا اللہ میرا مولا تم سے راضی ہو، اب سر اٹھانا، بس فیصلے کی گھڑی ظہیر بھائی آ گئی۔ اللہ نے جس شے کے بارے میں کہا میری عبادت کرتی ہے، علی نے اس شے کے بارے میں کہا میری اطاعت کرتی ہے۔ اب تم نے سمجھ لیا عبادت اور اطاعت کا فرق بھی، کتنا بڑا مطاع مطلق ہے علی۔ اور آؤ، یقیناً جانتے ہو تم، پہلے مجھ سے سن لو شاکر بھائی، عورت جتنی معزز کیوں نہ ہو، شوہر پہ واجب نہیں بیوی کی اطاعت کرنا۔ اللہ جانے کون خریدار ہے، کون تماشائی ہے، بلکہ بیوی پر واجب ہے شوہر کی اطاعت کرنا۔ حتیٰ کہ 3 حدیثیں ہیں، آپ کو سنائی کی جاتی ہے، 2 وہ پھر بھی کبھی میں ہی سناؤں گا آپ کو۔ یعنی 3 موقعوں پر رسول نے فرمایا ہے کہ لو کان السجود لغیر اللہ، اگر غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا، لامرت الزوجۃ ان تسجد لزوجها، میں بیوی سے کہتا شوہر کا سجدہ کیا کر۔ یعنی اتنی اطاعت واجب ہے شوہر کی۔ اللہ جانے بطول تیرا مرتبہ کیا ہے۔ سرگوشی تو کر ہی نہیں رہا میں، حجرے میں تو ہوں ہی نہیں، میدان میں ہوں، ممبر پہ ہوں، سپیکر پہ بول رہا ہوں، اور اتنے لاتعداد لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہوں۔ کوئی مائی کا لال رد پیش کرے، شہرگ اپنی آپ نہ کاٹوں میرے نطفے میں شک۔ جاتے وقت دنیا سے تیرے رسول نے 2 وصیتیں کی، پہلے بطول کی طرف دیکھا، اطیعی ما امر کے بہی علی، جو علی حکم کرے فاطمہ اطاعت کرنا، پھر کہا یا علی اطع ما امرت کا بہ زہرا، اور اے علی جو زہرا حکم دے تم بھی اطاعت کرنا۔ اللہ
جی شوہر بھی عام شوہر نہیں علی جیسا. بطول سے کہا اطیعی ما امرک بہ علی، جو علی امر دے حکم کرے اطاعت کرنا. اور علی سے کہا اطیع ما امرتک بہ زہرا، جو زہرا امر کرے اطاعت کرنا. جو علی جیسے اولی الامر کو بھی امر دے سکے وہ بطول ہوتی ہے. اللہ اکبر. خیر نتیجہ ٹھیک ہی نکلا ہے لیکن فیوز بھی اڑے ہیں. جی ہاں ممبر پہ تو میں بیٹھا ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں. ہاں اللہ اکبر. سردار صاحب اپنے محلے کو جگائے رکھیے گا. ہاں ہر آدمی اپنے محلے کا خود ضامن ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بی بی کے گھر تشریف لائیں. ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی بی بی نے اور ہاتھ میں کوئی چمچہ نہیں تھا. ہانڈی ابل رہی ہے، کھول رہی ہے اور بی بی آرام سے ہاتھ مار مار کے کافی دیر ہاتھ ہانڈی میں گردش کرتا رہا. ام المومنین دیکھتی رہی. کھال جھلس گئی ہوگی، گوشت جل گیا ہوگا، اب تو رگیں اور ہڈیاں باقی رہ گئی ہوگی. بی بی نے ہاتھ نکالا، نشان تک نہیں تھا. گھر پہنچی، اپنے والد سے کہا میں نے یہ امر عجیب دیکھا. ادھر مسجد میں رسول نے بلال سے کہا بل دستے پہ چڑھ کے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے آواز دو الصلاۃ جامعۃ. مسجد کھچا کھچ مہاجر و انصار سے بھر گئی. رسول منبر پہ آئے، فرمایا ان الناس یتعجبون من امر القدر والنار. لوگ ہانڈی اور آگ کے معاملے پہ تعجب کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں، ہاں ان کا کام ہی حیران کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی نبی علی کو حیران کر رہا ہے، کبھی علی نبی کو حیران کر رہی ہے، کبھی پردے میں بیٹھی ہوئی ہے بی بی دونوں کو حیران کر رہی ہے. اللہ اکبر. بس یہ ایسے ہی ہے کیونکہ حقیقت واحد ہے. ایک حقیقت کے 14 روپ ہیں، ایک ہی حقیقت کے 14 عکس ہیں. ہاں ایک کی بات 14 کی بات، 14 کی بات ایک کی بات. ہاں اس میں بس البتہ یہ ہے شک کے جراثیم کو سرسرانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. ہاں خدا کی قسم میدان قیامت میں جو انعام ملے گا اس بندے کو جس نے ان پر نہ کبھی شک کیا نہ انہیں کبھی سوچا. کیا کہ بھائی خدا کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حالانکہ یہ ساری حجتیں ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں. چلیے ٹھہرے، میں آپ کو ایک وقت ہی یاد دلاتا چلوں. یوسف زندان میں ہے، نبی تھا، نبی زادہ تھا، نبی کا پوتا، نبی کا بیٹا، خود نبی. اور زندانوں میں تو اوباش قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں. طبیعت گھبرا گئی، دعا کے ہاتھ اٹھے، جاگنا حلالیو موالیو. اللہم ان کانت ذنوبی قد اخلقت وجہی عندک فانی اسألک بحق آبائی الصالحین لما یسرت علی عمری. پالنے والے اگر میری کوئی آبرو نہیں رہی تیری نظر میں تو میں تجھے اپنے صالحین آبا و اجداد کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، میری مشکل آسان کر. توجہ لاہور والو،
او اللہ الیہ، فوراً وحی آ گئی، یا یوسف ایو حقن لے آبائک و اجدادک علیہ، تیرے باپ دادا کا مجھ پہ حق بنتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، چلے تو نہیں گا دوست؟ روشنی کے پیچھے والے سب ٹھیک ہیں؟ تیرے باپ دادا کا مجھ پہ حق کیا نکلتا ہے؟ اگر تو آدم کی بات کرے، میں نے اسے ایک شجرے سے روکا، نہیں روک سکا، حق کیسا؟ اگر تو نوح کی بات کر رہا ہے، اتنے سے علاقے کا نبی تھا، ساری روئے زمین ڈوب کے غرق کر کے تباہ کر دی، میں نے پھر بھی اس کا بھرم رکھ لیا کہ میری حجت ہے۔ اپنی تکلیف کو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ اگر تو ابراہیم کی بات کرتا ہے، میں نے اسے اپنا خلیل بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، اس سے دوستی اور یارانہ گانٹھا، پھر بھی کہنے لگا مجھے اطمینان دلا۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ، اگر جاگ رہے ہو تو ملک اور زمینی آواز کی بازگشت سنائی دے گی عرش کی آواز کے ساتھ۔ کوئی عرشی اور فرشی معاملہ آپس میں ظہیر بھائی ضم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اگر تو اپنے باپ یعقوب کی بات کر رہا ہے، چند دنوں کے لیے میں نے فراق ڈالا، رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھا، جہاں چار بندے بیٹھتے ہیں میرا شکوہ شروع۔ کہ اللہ کی مرضی کے آگے کون بول سکتا ہے؟ تو حق ہی کیا نکلتا ہے تیرا؟ ان کون الحق علیہ من خلقی ہم فاطمۃ و ابوہا۔ اللہ اکبر۔ وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، اگر کسی کا مجھ پہ حق بنتا ہے میری مخلوق میں سے، وہ فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی وجد والی بات کی ہے، کیونکہ جب ملک ہور نعرہ لگاتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ وجد میں ہے۔ ہاں جی، اگر کسی کا میری مخلوق میں مجھ پر کوئی حق ہے، جس طرح تعارف وہاں تھا یوسف کے زمانے میں، وہی پھر کرایا جلسہ حدیث کسا کے زمانے میں۔ اور آؤ دیکھو، سردار کریم ہونا تو نوکر کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بندے کا بچہ بنے۔ تیرے سردار، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو ایک سردار نہیں ہے صحیح حاج، 14 سردار، اور جس سردار کو بھی دیکھو اس کی سرداری کے رنگ نرالے، ان کے ڈھنگ زمانے سے جدا گانا۔ ہاں، تو اس لیے گسستہ مہار نہیں ہو جانا، بے مہار نہیں بن جانا، بے لگام نہیں بن جانا۔ اور میں کسی کم ظرف کی وجہ سے کریم کے کرم پہ پردہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ 11ویں امام کی حدیث ہے، نہیں یہ 5-7 منٹ لگ جائیں گے، پہلے سوچ لو، لگ جائیں۔
لگ جائیں پچھلے محلے والوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا میدان قیامت میں وہ میں نے ملک ہور کے عشرے میں ہی آپ کو وہ فضا اور سلمان کا مکالمہ سنایا تھا، یاد ہے کہ سلمان سے کہا تھا ٹھیک ہے تو 10 درجے ایمان پہ کھڑا ہے، تو ابھی حساب کی انتظار میں ہوگا، میدان قیامت میں جنت بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ سلمان حیران ہو کے کہتا ہے مجھ سے پہلے عورت ہو گئی یہ دعویٰ؟ کہا کسی کو بتانا نہیں، میں حسنین سے بھی پہلے جاؤں گی۔ اب تو سلمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حسن حسین سے پہلے، جوانہ نے جنت کے سرداروں سے پہلے؟ کہ راز کی بات ہے، علی سے بھی پہلے۔ اللہ زمات اب تو آنکھیں ابل پڑی سلمان کی، ہیں علی سے پہلے، جنت دوزخ بانٹنے والے سے پہلے۔ سلمان کسی اور کو نہ بتا دینا، رسول سے بھی پہلے۔ اب سلمان کے پاؤں نہیں ٹکے، بھاگم بھاگ مسجد نبی، یا رسول اللہ فضا نے ایک ایسی بات کی تو اور گھوم گئے، کیا آپ سے پہلے جنت بیٹھی ہے؟ اٹھو یا علی ذرا پوچھتے ہیں فضا نے کس فرتے پہ یہ بات کی؟ فضا بیٹے جی یا رسول اللہ تم نے یہ کہا؟ جی بلا کہا، کس بلبوتے پر؟ کہا آپ کی بات کے بلبوتے پر۔ میری کون سی بات؟ یہ پچھلے دنوں آپ نے نئی مسجد میں کہا کہ اول شخص من يدخل في الجنة ابنتي فاطمة على ناقة من نور وزمامها بيد جاريتها فضا کہ سب سے پہلے، ہم سے بھی پہلے جنت میں میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہو کے جائے گی، مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی، تو مہار والا پہلے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ 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 جو ارادے تھکن اتر گئی نا؟ کل پھر چلو گے؟ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، تھکن جب اتر گئی تو کل چلنا چاہیے نا؟ ہاں جی، ہاں یہ میری ضمانت، وہاں بھی تھکن اتار دیا کروں گا، یہاں بھی، ہاں انشاءاللہ ان کی جوتیوں کے صدقے، ورنہ میرے پلے کیا، کسی کے پلے کیا ہے؟ ہر کوئی رزق ان سے لیتا ہے، چاہے جسمانی چاہے روحانی۔ روحانی رزق علم ہے، بڑا رزق مان لیتے ہیں علی کا بانٹنا، چھوٹا نہیں مانتے۔ خیر بہرحال سب سے پہلے بی بی پہنچ جائیں گی جنت میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر 11ویں امام کی حدیث بلا تشبیہ فرمایا میری جدہ وہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے اپنی چادر تطہیر کا پلو فضائے محشر میں لٹکا دیں گی اور کہیں گی جو جو میری اولاد سے محبت کرتا تھا وہ
میری چادر کا ایک ایک دھاگا، ایک ایک ریشہ پکڑ لے. یہ بات ہے 11ویں امام کی. اور اب جو کہہ رہا ہوں یہ ہے تیرے رسول کی حدیث. فرماتے ہیں یتعلق بہ الف فی یوم والف فی یوم والف فی یوم. فرمایا 3000 فیام لٹک جائیں گے چادر کے دھاگوں کے ساتھ. یا رسول اللہ مل فیام، فیام کیا ہوتا ہے؟ قالا الف و الف. فرمایا 10 لاکھ بندے ہوتے ہیں ایک فیام. اب 10 لاکھ کو ضرب دو 3000 سے. ہیں حساب؟ چلو یہاں نہیں پوچھتا تم سے حساب، گھروں میں جا کے کر لینا ہے. یہ کروڑوں اربوں بندے لٹک رہے ہیں چادر سے. فرمایا اٹھا کے جنت میں رکھ دے گی بطول. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں چادر کا ریشہ تھامنے کی توفیق نہیں ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے. میں نے تو پہلے پوچھ لیا تھا کہ ہے طبیعت تو بتاؤں ورنہ. کیونکہ بطول کی چادر کو چھونا بھی ہر ایک کے بس کا روگ تو نہیں ہے نا. یہ ٹھیک ہے کہ میدان قیامت میں یہ بشریت نہیں رہے گی، طہارت میں ڈھل جائے گی، ملکوتی بدن ہو جائیں گے، لیکن چادر تو بطول کی ہے نا. اس کے ریشے کو ہر کوئی نہیں پکڑ سکے گا. کروڑوں کھڑے رہیں گے جن کے گناہ زیادہ. بس ختم ہو گئی بات. بتانے لگا ہوں حق کیا ہے ان کا اس پر. اس وقت وہ دلوں میں کہیں گے محبت تو ہم بھی اس کی اولاد سے کرتے تھے. یہ ٹھیک ہے ہمارے منہ کالے ہیں، ہم روسیاہ ہیں، ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں، ہم چادر کو مس نہیں کر سکے، ہم اس تطہیر کے ریشے کو تھام نہیں سکے. ہمارا کیا ہوگا؟ بطول وہی پلو پکڑ کے عرش کی جانب دیکھ کر کہے گے الہی بے حق کے ردائی حوضے ہی الا ما غفرت مذنبی شیعتی. پالنے والے تجھے میری چادر کے حق کا واسطہ. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے، تمہاری طبیعتوں کو بہاؤ ادھر ہے تو یہی صحیح. میری چادر کے حق کا واسطہ. یہ جتنے گناہگار بھی ہیں انہیں جنت دے دے. اور توحید بولے گی نہیں. ہیں دونوں پہلو میدان محشر میں تمہیں نظر آئیں گے. علی اور اولاد علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، وہاں بطول کی عزت بھی نظر آئے گی اور بطول کی مظلومیت بھی دکھائی دے گی. اللہ اکبر. العظمت للہ. عزت کیا ہوگی؟ ایک جھلک آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز بنت رسول اللہ. اے اہل محشر، اے غضنفر سے آدم تک، سب آنکھیں بند کرو، سب پردہ کرو. میرے حبیب کی بیٹی نے گزرنا ہے. ہو جائے گا پردہ، ساری کائنات پردہ کر لے گی، تیرا رسول کھڑا رہے گا. دوسری آواز آئے گی میرے حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ بارے سنا ہے، پردہ کیوں نہیں کیا؟ پالنے والے تیری بنائی ہوئی شریعت میں باپ بیٹی کا پردہ کہاں ہے؟ اب جو بطول کی مظلومیت پر رونے آیا ہے اس کے لیے ہے جملہ. آواز قدرت آئے گی یا محمد تجھے کس نے کہا کہ آج وہ تیری بیٹی بن کے آ رہی ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ آج وہ علی کی زوجہ بن کے آ رہی ہے؟ آج وہ قتل حسین کی دعوے دار بن کے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. اور میرے حبیب جس انداز سے آ رہی ہے، بے شک تو سلطان مملکت احدیت ہے، لیکن برداشت نہیں کرے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا. پردہ کر، تیرے لہو رونے والے امام کے فکرے ہیں، میرے نہیں. پوچھا کسی سائل نے، مولا کس رنگ میں آئے گی تیری دادی کہ رسول کو بھی پردہ کرنا پڑ جائے گا کہ کیفیت دیکھ کے برداشت نہیں ہوگا؟ خون کا فوارہ ابلا. کہا علی کا کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پہ ہوگا. جو 19 رمضان کو ابن ملجم ملعون کی ضرب سے کٹا تھا وہ دائیں ہتھیلی پر. العظمت للہ. سر اٹھانا. حسن کا زہر آلود کرتا داہنے شانے پر، حسین کا تیروں سے چھدا ہوا پیرہن بائیں شانے پر، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے ایک 4 سال کی بچی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ جو آنکھ نم ہے اس غم میں، خدا کرے قیامت کو بھی کسی اور غم میں نم نہ ہو، لیکن خدا کے لیے رونے والوں کوشش کرنا کہ میرے اشارے سمجھ جاؤ تاکہ مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. تمہارے دلوں پہ میں زیادہ چوٹ نہیں مارنا چاہتا. بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی. بی بی کے پیچھے ایک شہید ہے جس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اس عالم میں آ رہی ہے. میدان محشر میں زلزلہ ہے، زمین حشر کانپ رہی ہے. عرش کے نیچے پہنچے گی. تیرے چوتھے امام کے جملے ہیں. کرتے رکھے گی، امامہ رکھے گی، بچی کو ایک طرف کھڑا کرے گی، ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی، جھنجھوڑ کے کہے گی اے احکم الحاکمین. آج میدان محشر میں ساری خدائی جمع ہے. میں چشم عصمت سے دیکھ رہی ہوں، تو مجھ سے بھی بہتر دیکھ رہا ہے کہ اس ہجوم میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پالنے والے اس بھیڑ میں شمر لعین بھی کھڑا ہے. پالنے والے میرے زیادہ نہیں. 2 سوال ہیں شمر سے، میں تجھ سے کروں گی، مجھے شمر سے جواب لے کے دے. آواز خدا دے کہ بطول خود کیوں نہیں کرتی ہو؟ پالنے والے اس کے بھی 2 سبب ہیں. کیا؟ جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے اس کے لیے ہے. روکے گئے گی. پہلی بات تو یہ ہے بطول ہوں، پردے دار ہوں. اور اگر سمجھ میں آ گیا تو ماتم قبر میں بھی کرو گے. اور پالنے والے دوسری بات یہ ہے، کس ماں کا دل چاہتا ہے کہ بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ کس ماں کا جگر ہے کہ وہ بیٹے کے قاتل سے باتیں کرے؟ نہیں، لفظ آگے ہے. رو کے گئے گی. پالنے والے وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ جو کربلا سے شام تک قاتل سے بولتی رہی. کبھی اکبر کے قاتل سے بولی، کبھی عباس کے قاتل سے بولی. اللہ اکبر. بس کروں یا ایک کہوں جملہ؟ ماتم ہم